Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو آپ نے جھوٹ سے بچنے کے لیے دی اور سچائی کو اپنانے کے لیے تلقین فرمائیں، ان کا درس ہوگا۔ اور یہ اتنی اہم ترین تعلیم ہے اور جھوٹ کی برائی اتنی اہم ترین برائی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ چنانچہ امام ابو یعلا نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل خلۃ یطبع علیہ المؤمن الا الخیانۃ والکذب، کہ مومن کے اندر مختلف برائیاں ہو سکتی ہیں، مختلف برائیوں کا عادی ہو سکتا ہے، مگر دو ایسی برائیاں ہیں جو صاحب ایمان میں نہیں ہو سکتی۔ ایک خیانت نہیں ہو سکتی اور دوسرا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایمان کے منافی چیز ہے۔ چنانچہ خود حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جو ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا کفر کا اور کافروں کا شیوا ہے۔ اور خود امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ بتاؤں؟ تو کہا گیا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا: الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو باتیں ارشاد فرمانے کے بعد تیسری کی جب باری آئی، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تیسری بات کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ نے تکیہ چھوڑ دیا اور آگے ہو کے بیٹھ گئے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، خبردار وہ تیسری بات اور تیسرا بڑا گناہ جو شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کے بعد ہے، وہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ نے اس کو اتنا تسلسل سے اور اتنے تکرار سے فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں حتی قلت لا یسکت، ہمیں خیال ہوا کہ آپ یہ بات کہتے ہی جائیں گے۔ یعنی جھوٹ کی اس قدر اہمیت شناعت اور برائی کے لحاظ سے ہے کہ آپ نے اس کے لیے تکیے کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کے لیے خبردار کا لفظ استعمال کیا، خبردار، اور پھر آپ نے اس بات کو تسلسل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ امام بخاری مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں: اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور امام مسلم نے اس حدیث میں ایک اور روایت کو ذکر کیا کہ منافق کے اندر یہ تین علامتیں پائی جاتی ہیں: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، بے شک وہ روزے رکھتا رہے، بے شک وہ نمازیں پڑھتا رہے، اور بے شک وہ اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتا رہے، جب بھی وہ منافق ہوگا جب اس میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام ملا علی قاری نے فرمایا کہ یہاں پر جھوٹ جو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس کو باقی علامتوں میں سے پہلے ذکر کیا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹ باقی برائیوں میں سے بھی شدید ترین برائی ہے۔
اور امام غزالی نے فرمایا کہ یہاں منافق کی 3 علامتیں کیوں گنوائی گئیں؟ فرمایا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا نیت ہوتی ہے، یا قول ہوتا ہے، یا عمل ہوتا ہے۔ تو قول کی خرابی جھوٹ سے معلوم ہوتی ہے، عمل کی خرابی وعدہ توڑنے سے معلوم ہوتی ہے، اور نیت کی خرابی خیانت سے معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر منافق کی اس کو یہ علامت قرار دیا، اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ منافق وہ شخص ہوتا ہے جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو۔ ظاہر ہے کہ امانت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، لیکن اس کے برعکس کیا اس نے کہ اس میں خیانت کی۔ وعدے کا تقاضا اور ظاہر یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، لیکن اس نے اس کا برعکس کیا، وعدہ کر کے اس کو توڑا، تو اس کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے۔ بات کا تقاضا یہ ہے کہ جب بات کی جائے تو صحیح بتائی جائے، لیکن جب اس نے بات کر کے جھوٹ بولا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے۔ اور پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، گویا کہ اس کے اخلاق اور اوصاف میں منافقین سے مشابہت پائی جاتی ہے، اس کو اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنا چاہیے۔ امام مسلم نے روایت کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ اے لوگو، سچ کو اپناؤ، اس لیے کہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی زندگی میں کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اپنی باتوں میں سچ لاؤں۔ جب اس کوشش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا، لوگو وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اے لوگو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اپنی باتوں میں جھوٹ تلاش کرتا ہے، یعنی میں کس طرح جھوٹ بولوں، کس طرح دوسرے کو دھوکہ دے دوں، اس بات میں کس طرح نکل جاؤں، بچ جاؤں، وہ جھوٹ تلاش کرتا ہے باتوں میں، تو اللہ کے ہاں اس شخص کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں یہ تعلیم دی کہ یہ سچ کا زنجیر تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، اس لیے کہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جائے گی، اور جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔